الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 15ویں نشست ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ایک سوال کا جواب دیتا چلوں، شروع کروں اس سے تو بہتر ہے۔ دیکھیں، میری نگاہ میں عالم اور مفتی یہ ایسے ہی ہیں جیسے دین کا علم میں ماسٹرز کیے ہوئے ہوں یا پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہوں۔ اور میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں 44 سال 44 ایئرس انجینئرنگ کا پیشہ اختیار کیے رکھا، اور میں صرف گریجویٹ انجینئر ہوں۔ یہ اللہ نے مجھے ماسٹرز کا موقع دیا تھا، اور بہت عزت کے ساتھ کہ کافر کے ملک میں ہائیسٹ انسٹیٹیوشن جو تھا وہاں کا، اس میں ماسٹرز میں میرا داخلہ ہوا آن فل اسکالرشپ۔ لیکن 1 سال میں نے کمپلیٹ کیا، حالات کی بنا پر دوسرا سال مکمل نہیں کر سکا، چھوڑ دینا پڑا۔ اللہ کی مشیت یہی تھی۔ دین کے معاملے میں میری حالت یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو پہلے درجے اور دوسرے درجے، پہلا کلاس اور دوسرے کلاس کے اسٹوڈنٹ سے زیادہ نہیں سمجھتا۔ اس سے اتنا علم تو یقیناً آپ لوگ سبھی رکھتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ رکھتے ہوں گے، اور اس کے باوجود میں شکر گزار ہوں کہ آپ میری عزت افزائی فرماتے ہیں، اور اس حقیر کی بات سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے اور صحیح بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی مجھے اور تمام سننے والوں کو اس پر عمل کرنا عرضہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پچھلی بار میں عرض کر چکا ہوں کہ علم وہی ہے جو عمل میں آئے، وہ علم کسی کام کا نہیں جو عمل میں نہ آئے۔ پچھلی بار یہ قول ہم لوگوں نے سنا، میں ہمیشہ تھوڑا پیچھے کی طرف رخ کر کے بات کرتا ہوں، پچھلی نشست کو ملاتا ہوں تاکہ بات ذہن میں تازہ رہے، کہ یہود اور نصارہ کہا کرتے تھے کہ جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ کیوں؟ یہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور پھر جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ ان کی خوش فہمیاں ہیں، اگر اس کا کوئی ثبوت ان کے پاس ہے تو لے کے آئیں۔ پھر ان دونوں کی آپس کا ذکر بھی ہوا کہ یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں، کسی بنیاد پر نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں یہود کسی بنیاد پر نہیں، جبکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ بھی ایسی ہی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو بس میرے لیے ہیں وغیرہ، اس قسم کی باتیں۔ میں نے اس کا ذکر پچھلی بار آپ سے کیا تھا۔ اصل میں ایک چیز یہ تھی، یہود اور نصارہ میں فرق آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مدینے میں نصارہ کا کوئی قبیلہ نہیں تھا۔ پہلی بار نصارہ کا ایک وفد سن 9 ہجری میں، عام الوفد کہلاتا ہے، وفد کا سال سن 9 ہجری میں آیا، جس کے متعلق آیات نازل ہوئی ہیں، اور وہ آیات سورۃ آل عمران میں ہیں۔ انشاءاللہ جب وہ پڑھیں گے تو سامنے آئیں گی۔ بہرحال انہوں کا مسئلہ جو سب سے بڑا تھا وہ یہ تھا کہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، اور نصارہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کرتے تھے بحیثیت رسول۔ آگے آئیے، یہ قرآن جب نازل ہوئی تو یہود نے نہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا بلکہ قرآن کو بھی نہیں مانا، اور یہی حرکت بنی اسرائیل یہ نصارہ سے ہوئی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر رک گئے اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول نہیں مانا۔ وجہ میں بتا چکا ہوں، سب ضد کا معاملہ تھا، بہرکیف پیچھے آیات گزر چکی ہیں۔ الحمدللہ آیت نمبر 114 پہ آئیں، قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو روکے، منع کرے اللہ کی مسجد سے۔ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، کیوں؟ اس میں اللہ کی صفات کا ذکر کیا جاتا ہے، یذکر فیہا اسمہ، اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ کے نام سے مراد اللہ کی صفات ہیں۔ وسعی فی خرابہا، اور وہ اس کی تمام بھاگ دوڑ اس کی مسجد کو خراب کرنے پر ہے۔ اصل میں مسجد تو اپنی آبادی کی بنا پر مسجد ہے، اشارہ اسی طرف ہے۔ جو مسجد کی آبادی کو اس طرح لوگوں کو روک رہے ہیں مسجد میں داخل ہونے سے، وہ مسجد کو خراب ہی کر رہے ہیں۔ یہ در حقیقت اشارہ ہے مسجد حرام کی طرف، کہ مکے کے مشرکین یہ ایمان والوں کو نہیں جا سکتے تھے وہاں پر۔ ظاہر ہے یہ لوگ تو وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے، اپنی جان بچا کر کے وہاں سے آئے تھے، اشارہ اسی کی طرف ہے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یہ لوگوں کو تو چاہیے تھا کہ وہ داخل بھی نہیں ہوتے اللہ کے گھر میں مگر خوف کی حالت میں، ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ ہم جانتے ہیں، اب تو خیر کم ہو گیا ہے، میں 70s کی بات کر رہا ہوں، کہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے لیے ایک مسجد میں داخلہ ممنوع، تو کسی دوسری جماعت کے لیے دوسری مسجد میں داخلہ ممنوع۔ یہ اس قسم کا تماشا بہت ہوا ہے ہمارے یہاں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، وہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وہاں اللہ کی صفات بیان کی جاتی ہیں، اللہ سے دعا کیا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس سے روکنے والوں کا انجام اللہ نے بتا دیا کہ دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر رکھے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، آیت نمبر 115۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، جس طرف تم رخ کرو تم اسی طرف پاؤ گے اللہ کے رخ کو۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تو بہت وسعت والے ہیں اور علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، جو تم کر رہے ہو وہ اللہ جان رہے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں یہ کہا گیا، اس کے بارے میں کچھ روایات بھی ہیں، اس آیت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ جو دوسرا پارہ قرآن کا شروع ہوتا ہے، ہم لوگ عنقریب شروع جانے والے ہیں، جہاں پر 16-17 مہینے کے بعد قبلہ کی تحویل کا حکم آیا، یہ اس کا پیش لفظ ہے، واللہ عالم۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تو ہر رخ پر ہے۔ اسی لیے اگر کبھی ویرانے میں یا کہیں اکیلی جگہ پر انسان اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے قبلہ کا صحیح رخ جاننے کے لیے، اور پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کر کے کسی رخ پر نماز ادا کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ قبلہ کا رخ نہ ہو تو ابھی اس کی نماز قبول ہو جاتی ہے۔ پھر مزید باتیں انہی لوگوں کی، آیت نمبر 116، قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، ان لوگوں نے کہا یا لوگوں نے کہا کہ اللہ نے کہ بیٹا ہے، اللہ کو بیٹا ہے، اللہ بیٹا رکھتے ہیں۔ سبحانہ کہا جا رہا ہے، اللہ تو ہر عیب سے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اولاد تو انسان کی کمزوری ہے، اللہ تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ
آسمانوں اور زمین یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، یہ سب کے مالک اللہ ہیں۔ کل لہ قانتون، یہ پوری کائنات اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے، پوری کائنات۔ آپ کہیں گے کہ انسان میں تو بہت سارے ہیں جو اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہے۔ ہاں ہیں ایسے، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو پتہ لگے گا کہ ان کا جسم کا ایک ایک اعضاء، ایک ایک حصہ، ایک ایک سیل اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے۔ اللہ نے جو اختیار ان کو اس جسم پر دیا ہے اس میں وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات بیان کرتے ہیں جس حدیث میں کہ اللہ نے یوں کہا۔ ظاہر ہے یہ تو بالکل واضح ہے کہ آپ کہہ نہیں سکتے تھے جب تک کہ آپ پر یہ وحی کی شکل میں نازل نہ ہوئی ہو۔ تو یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے ابن آدم جھٹلاتا ہے، اسے یہ لائق نہ تھا، مجھے وہ گالیاں دیتا ہے، اسے یہ نہیں چاہیے تھا۔ اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ خیال کر بیٹھا ہے کہ میں اسے مار ڈالنے کے بعد زندہ کرنے پر قادر نہیں۔ اور اس کا گالیاں دینا یہ ہے کہ میری اولاد بتاتا ہے۔ صحیح ہے، ان کی ایک اور حدیث میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ بری باتیں سن کر صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ لوگ اس کی اولاد بتاتے ہیں اور وہ انہیں رزق و عافیت دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ نے جو رزق متعین کر دیا ہے وہ اس میں نہیں روکتے۔ اگلی آیت، بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کرنے والے ہیں۔ اللہ کے پاس کوئی میٹیریل نہیں تھا جس سے اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی۔ کسی چیز کی موجودگی کے بغیر یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ کی صفت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ لفظ بدیع اسی سے لفظ بدعت نکلا ہے۔ بدعت وہ ہے، دین میں بدعت اس بات کو کہتے ہیں جس کی اصل کوئی نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے وہ ایسی کسی بات کا ایجاد کرنا بدعت ہے۔ دین میں بدعت کی میں بات کر رہا ہوں۔ دنیا میں تو نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی رہتی ہیں، ہوتی رہیں گی، آخرت تک ہوتی رہیں گی، قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ تو اور یہ دین میں اس قسم کا کام کرنا یہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 118، وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ اور تأتینا آیہ۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں جو ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، اشارہ مشرکین مکہ کی طرف ہے یا مشرکین کی طرف ہے۔ یاد رکھیں شروع کے دور میں مکے میں بھی دو قبائل ایمان تو لائے تھے، دو قبائل کے لوگ، لیکن ان میں بھی ایسے لوگ تھے جو بعد میں جا کے ایمان لائے ہیں۔ ایسے لوگ موجود تھے جو مشرک تھے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ۔ اللہ ہم سے ہی کیوں نہیں بات کر لیتے؟ اللہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم کو حکم دیتے، ہمیں بتاتے، یا کوئی ایسی ہم تک ایسی آیت نازل کر دیتے، ایسی نشانی نازل کر دیتے کہ جس سے مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ کذالک قال الذین من قبلہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پہلے والوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی۔ کیوں؟ مثل قولہم، اسی طرح کی باتیں کی۔
کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کی ان کی بات، انہی کی طرح کی بات پہلے والوں نے بھی کی. تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہ ہیں. کیا مطلب؟ ان کی سوچ ایک جیسی ہے، یہ ایک جیسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، پہلے بھی تھے اور یہ بھی ہیں. قل، ہاں، قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نشانیاں تو نازل بیان کر دی گئی ہیں، واضح کر دی گئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں. جو یقین ہی نہیں کرنا چاہیں ان کے سامنے کچھ بھی کر دیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جب کوئی انسان کسی بات کو نہیں ماننا چاہتا ہے، ہر دھرمی پر تلا ہوا ہے، آپ اس کے سامنے جتنی بھی دلائل دے دیں، اس کے سامنے حقیقت رکھ دیں، پھر بھی وہ کہے گا بھائی میں تو نہیں مانتا، بس یہ میں نہیں مانتا. عام زندگی میں ایسا مشاہدہ ہوتا ہے، بہت ساری دنیاوی معاملات میں ایسے معاملات میں اس قسم کے رویے کا مشاہدہ ہوتا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے رسول بنا کر سچائی کے ساتھ، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا. بشارت کیا ہے؟ کہ اللہ کی ہدایت پر عمل کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اللہ کی ہدایت سے منہ موڑو گے یا اللہ کی ہدایات میں ڈنڈی مارو گے تو پھر جہنم ہے تمہارے لیے. یہ خبردار کرنا اور جو جنت کے بارے میں بتانا، یہ بشارت ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. بہت بڑی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے ہم سب کو. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہنم میں جانے والوں کے متعلق نہیں سوال کیا جائے گا تو ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ ہم سے سوال ہوگا؟ ہمارے جو ہم پر ذمہ داری آتی ہے ہدایت اس کتاب کے ذریعے، وہ ذمہ داریاں ادا کرتے جانا ہے، اور آگے کون کیا کرتا ہے، کون جنت کا رخ کرتا ہے، کون جہنم کا رخ کرتا ہے، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے. چاہے وہ ہماری اولاد ہی کیوں نہ ہو، ہمارے گھر والے ہی کیوں نہ ہو، ہمارے دوست احباب کیوں نہ ہوں. پھر ایک اور حقیقت بتائی جا رہی ہے جو آج بھی اتنی ہی زندہ ہے، یہ حقیقت جتنی اس وقت تھی. اعوذ باللہ من وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہود اور نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے، آپ کے ساتھ اپنی رضامندی کا اظہار ہرگز نہیں کریں گے، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں. جب ان کے ملت کی پیروی کریں گے، ملت سے کیا مراد ہے؟ ان کے طریقے کی، ان کے عقیدے کی، ان کے رسم و رواج کی، ان کی ملت کی پیروی کریں، اس وقت تک یہ راضی آپ سے ہرگز نہیں ہوں گے. یہ اس وقت بھی یہ بات اتنی ہی درست تھی جتنی آج ہے. ہم سے یہود و نصارہ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ ہم ان کے طریقے پر وہ اختیار نہ کر لیں. جواب دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں یہ بات. کس کو؟ ہمیں اور آپ کو. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، رہنمائی اور یہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہے. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ، کہ بے شک ہدایت اللہ کی، هُوَ الْهُدَىٰ، وہی ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اب پھر آیت کا رخ مڑ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ اگر آپ نے بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی، اس کے بعد جب آپ کے پاس علم آ چکا تو آپ کے لیے کوئی اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہے اور نہ کوئی مددگار. یہ
اس چیز کی ظاہر ہے آپ نے تو یہ کام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز نہیں کرنا تھا. یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا قانون اتنا سچا اور پکا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ بالفرض اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات کی پیروی کرتے، یہود و نصارہ کی، اللہ کے ولایت سے اور اللہ کی مدد سے محروم ہو چکے ہوتے. تو اگر ہم کریں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم بھی محروم ہو جائیں گے اگر ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے. اگلی آیت، آیت نمبر 121. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے دی کتاب، یعنی کتاب سے مراد اللہ کی نازل کردہ کتاب، توریت، انجیل، قرآن اور پتہ نہیں اور کتنی کتابیں ہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. صحیفہ ابراہیم کا بھی ذکر آتا ہے قرآن میں، واللہ عالم. داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسی بڑی آبادی نہیں چھوڑی جہاں پر اللہ کے نبی یا رسول نہیں آئے. تو کہا جا رہا ہے کہ جنہیں ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ تلاوت کرتے ہیں حق جو تلاوت کا ہے اس کے مطابق. تلاوت کا لفظ آ گیا پھر قرآن میں. تلاوت کا لفظ تلا یتلو کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے پیچھے چلنا. تو وہ اس قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اس طرح جس طرح اس کا حق ہے عمل کرنے کا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. بعض علماء نے قرآن کے حوالے سے کہا کہ اس کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے تاکہ اس پر عمل کیا جائے، اسے دوسروں تک پہنچایا جائے، اس لیے کہ یہ بھی قرآن کے اندر آتا ہے کہ ہمیں اللہ کی بات، اللہ نے تمام انسانوں کے لیے کتاب نازل کی ہے، یا ایھا الناس. بہرکیف اولئک یؤمنون بہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو سمجھتے بھی ہیں، سمجھتے ہیں تو کیا اس پر عمل بھی کرتے ہیں ان ہدایات پر جو اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے؟ کیا ہم ان ہدایات کو دوسروں تک پہنچاتے بھی ہیں؟ پتہ نہیں. میں اپنے آپ کو تو دیکھتا ہوں، ہر سوال کا جواب مجھے اپنے آپ میں نہ ہی کا نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، ہے نا، اور اسے دوسروں تک پہنچائیں. ہر وہ شخص جو اس سے محروم ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتا ہو، مسلمان کہتا ہو، ہندو کہتا ہو، کرسچن کہتا ہو، یہودی کہتا ہو، ان سب تک اس کلام کی، اللہ کی ہدایت کا پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اور سب سے بہتر طریقے سے اس ذمہ داری کو عملاً پہنچایا جا سکتا ہے. عملاً ہمارے آبا و اجداد، انڈیا پاکستان کے رہنے والے ہمارے آبا و اجداد، پتہ نہیں بیشتر لوگ وہی تھے جو یہاں اس حصے میں آئے رہتے تھے، اور پھر ایسے لوگ آئے جنہوں نے اپنے اعمال سے دین کو پہنچایا اور نتیجے میں آبا و اجداد نے ان کے اسلام قبول کیا. وقت کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا وہ تو ہوا، وہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن وہ تو عمل سے پہنچانا سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اولئک یؤمنون بہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں.
یہی وہ لوگ ہیں اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا نہ کرے، اس کے ساتھ کفر کرے، اس کی بات کو، اس کا حق ادا نہ کرے، تو کفر کر رہا ہے. تو وہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اس امت کے لوگوں کو اس سے محفوظ کرنے یا رب العالمین ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. الحمدللہ پچھلی بار تو جہاں تک رہا تھا آیت نمبر 121 تک، وہ تو میں نے مکمل کر دیا، اللہ کا شکر ہے. اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، چند ایک آیات. یہ پھر بنی اسرائیل کا، پھر آ گئی بات بنی اسرائیل کی. یا بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہے ہیں. اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو اس نعمت کو جو ہم نے تم پر کی، تم لوگوں پر کی. وانی فضلتکم علی العالمین، اور تمہیں تمام جہانوں میں سے تم کو فضیلت دی. کس نعمت کا ذکر ہے؟ قرآن دیکھیں، ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو قرآن جیسی نعمت ملی، اس کے بعد وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے اسے کوئی نعمت نہیں دی، تو وہ قرآن کی عظمت کو نہیں پہچانتا. اشارہ ہے اس کتاب کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف نازل کی گئی، اشارہ اس طرف ہے. اور قرآن کے بیشتر مقامات پر اسی طرف اشارہ ملے گا جو اللہ نے کی ہدایات ان پر نازل کی گئیں، ان پر کتاب نازل کی گئی، یا بیشتر جگہوں پر. بہرحال یہ ایک بات کروں گا، اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس سے مراد صرف اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی ہدایت ہے، تو بہت لوگ بحث پہ اتر آئیں گے. اس لیے میں یہ نہیں کہتا، لیکن یہاں پر اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو اس نعمت کو، ہماری نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو ہم نے تمہیں انعام کیا. وانی فضلتکم علی العالمین، اور ہم نے تمہیں فضیلت دی تمام جہان والوں پر. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. بچو اس دن سے، اس ایک دن سے بچو. حشر کا دن بہت طویل دن ہے. اس ایک دن سے بچو جس دن جزا نہ دی جائے گی کسی بھی نفس کو، کسی نفس کے بدلے میں. کوئی بھی آدمی کسی بھی اور کے بدلے میں جزا نہیں پائے گا، وہ اپنے اعمال کا ہی جزا پائے گا. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کچھ بھی. ولا يقبل منها عدل، نہ اس سے عدل کہتے ہیں اس کے برابر کی کوئی چیز. قرآن میں اس کا کئی جگہوں پر فدیہ کے نام بھی آتا ہے. آخرت میں فدیہ دینے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اشارہ دنیا میں جو اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا گیا ہے، یہ سوچ کر کے کہ یہ آخرت میں ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گا، ایسی حالت میں جبکہ اللہ کی کتاب پر ایمان نہ ہو، جیسے اللہ نے کہا حق تلاوت ہی، تو نہیں اس سے قبول کیا جائے گا فدیہ. ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ اس کے لیے کوئی شفاعت کارآمد ہوگی. اس دن شفاعت کبریٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائیں گے، پوری نوع انسانی کے لیے جو پہلی شفاعت ہوگی اسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے. لوگ پسینے میں اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. سورج بالکل جیسے ایک بالشت اونچا ہو. واللہ عالم کیا صورتحال ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ہم تو آج اندازہ نہیں کر سکتے. حدیث میں روایت ہے کہ لوگ اپنے اپنے پسینوں میں کمر تک، کاندھے تک، سر تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور پھر آپ کے پاس سب لوگ آئیں گے اور پھر آپ سے اللہ سے سفارش کرنے کے لیے کہیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کریں.
اور پھر آپ سجدے میں گر پڑیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی کہیں حساب کتاب، میزان اور دوسری ایسی چیزیں اس کے بعد ہوں گی۔ تو کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ کیا بات کہی جا رہی ہے؟ کیا یہ وہی بات نہیں ہے جو آیت نمبر 2 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، غلط راستے سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، ان کی پہلی خصوصیت غیب پر ایمان۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ غیب سے مراد یہ قرآن ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں بتاؤں گا۔ دوسرا یہ کہ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی دی رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اس کتاب پر اور اس سے پہلی کتاب پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کتاب پر لانے پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے دل سے گہرائی سے تسلیم کرتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آخرت کا یہ سما کہ بچو اس دن سے جس دن کسی نفس کو کسی کا اور کے بدلے میں کوئی بدلہ نہ دیا جائے گا، نہ 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 اور نہ ہی بدلہ دیا جائے گا، نہ ہی اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ ہی اس کے لیے کوئی شفاعت کام آئے گی، شفاعت کبریٰ بھی اس کے لیے نہیں ہوگی، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور نہ ہی اس کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت پر یقین اور اس دن سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم۔